ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ترتیب چل رہی ہے اور جو مضامین چل رہے ہیں یہ بڑی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ فاتحہ کی صورت میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان فرمایا، پھر ساری انسانیت 3 حصوں میں تقسیم ہے، ان تینوں کا تذکرہ بھی فرمایا اور ان کا انجام بھی بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد انسانی زندگی کا جو مقصد ہے، سب سے بڑا مقصد وہ رب کی عبادت، اس کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت کا ایک مختصر سا تعارف بھی کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پوری اس کائنات کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا، آسمان، زمین، بارشیں، رزق، پیداوار، سب کچھ۔ اب اس کے بعد آج کے سبق میں 2 اور چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک ہے قرآن کریم کی حقانیت کو، اور دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو۔ کفار قرآن کریم کا انکار کرتے تھے، قرآن کریم کا انکار کرتے تھے کفار، اور کہتے تھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود ساختہ ہے، اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سمجھایا بھی ان کو، سمجھانے کے ساتھ ساتھ بعد مواقع پر ان کو چیلنج کیے، بھئی اگر تم کہہ رہے ہو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنا کر لائیں، ام یقولون تقولا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کر، فلیاتوا بحدیث مثلہ، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلام بنا کر لائے ہیں تو تم بھی اسی طرح کے انسان ہو تو تم بھی بنا لو، بات ختم ہو جائے گی۔ اتنی بحث و مباحثے کی، اتنی مخالفت کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا سادہ قرآن کریم کا چیلنج ہے۔ یہ چیلنج قرآن کریم میں مختلف انداز میں اور مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا۔ کہیں کہا گیا پورا قرآن، کہیں کہا گیا 10 صورتیں، کہیں کہا گیا 1 صورت، کہیں کہا گیا اس جیسا کلام۔ یہ مختلف پیرایوں میں، مختلف انداز میں، مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن مقصود ایک ہی چیز تھی، اگر ایک انسان بنا کے لا سکتا ہے تم بڑے سمجھدار ہو۔ اور یہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، اور باقی جو لوگ تھے ان کو عجمی کہتے تھے، عربی اور عجمی۔ عجمی کہتے ہیں گونگے کو، عجمی گونگے کو، یعنی زبان تو ہمارے پاس ہے، ہم اہل لسان ہیں، باقی تو دنیا گونگی ہے، لوگوں کی زبانیں کیا زبانیں، زبان تو ہماری ہے، عربی ہے۔ اور ان کا یہ فخر بجا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی زبان کو قرآن کریم کے لیے منتخب فرمایا، اسی زبان کو اپنی زبان قرار دیا، اور اسی زبان کو اللہ رب العزت نے اہل جنت کی زبان قرار دیا۔ بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم، زمین کی سطح کے اوپر اور زبانیں ہیں، زمین کی سطح کے اوپر اور بھی زبانیں ہیں، اردو، انگلش، فارسی، اٹالین، فرینچ، فلاں فلاں فلاں، سینکڑوں ہزاروں زبانیں ہیں، لیکن زمین سے اوپر اور زمین سے نیچے صرف ایک زبان ہے، اور وہ ہے عربی۔ اسی طرح باقی جتنی زبانیں ہیں اس دنیا کی زبانیں ہیں، آخرت کی زبان مرنے کے بعد، اور آخرت کی زبان، قیامت کی زبان، جنتیوں کی زبان، وہ سب عربی ہے۔ ان کا فخر بجا تھا، ہم ایسی زبان کے حامل ہیں، بالکل بجا تھا، بڑے فصیح تھے، ایسی ان کی فصاحت کے کارنامے معروف ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا کون سی بڑی بات ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنا کر لائے ہیں تو فلیاتوا، تم بھی لے آؤ، تم بھی لے آؤ۔ لیکن تمام تر فصاحت کے باوجود اور تمام تر اپنی کوشش کے باوجود وہ قرآن کریم کے مقابلے کی ایک صورت بھی نہیں لا سکے، اور ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔
آج کے سبق میں قرآن کریم کا یہ جو اعجازی پہلو ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے بے بس ہے، عاجز ہے، اس جیسا کلام نہیں لا سکتی، آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے جی، اب یہ تفصیل سامنے آ گئی، اب ترجمہ صرف ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز، مفہوم واضح ہو جائے گا۔ وَإِن، و اور، ان اگر، وَإِن اور اگر، کنتم ہو تم، کنتم ہو تم، فی میں، ریب، یہ ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں یہ لفظ پڑھا تھا، لا ریبہ، وہاں تھا لا ریبہ، کوئی شک نہیں، یہاں ہے ریب، شک۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم، فی ریب، شک میں، مما، یہ دو لفظ ہیں، من اور ما، جب ملا کے پڑھا تو مما بن گیا، من سے ما جو، من سے ما جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، نزلنا ہم نے نازل کیا، علی پر، عبدنا دو لفظ ہیں، عبد بندہ، نا ہمارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، وَإِن كُنتُم اور اگر ہو تم، فی ریب شک میں، مما اس بارے میں جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، اور جو کلام ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس بارے میں شک میں ہو، فَأْتُو تو لے آؤ، فَأْتُو تو لے آؤ، بِسُورَةٍ ایک سورت، بِسُورَةٍ ایک سورت، من سے، مثل جیسی، ہی اس، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک سورت بنا لو، ایک سورت لے آؤ، وَادْعُوا اور تم بلا لو، دعوت سے ہے نا، ادعو دعوت سے ہے، دعوت کا مطلب بلانا ہوتا ہے، وَادْعُوا اور تم بلا لو، شہداءکم دو لفظ ہیں، شہداء اور کم، شہداء شہید کی جمع ہے، اور شہید کا ایک معنی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اور شہید کا ایک معنی معاون اور مددگار بھی ہوتا ہے، تو یہاں معاون اور مددگار کے معنی میں ہے، شہداء معاون اور مددگار، کم اپنے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اپنے مددگاروں کو بلا لو، من سے، دون سوا، اللہ اللہ، من دون اللہ اللہ کے سوا، ہاں اللہ تو اس سے بہتر کلام بھی اتار سکتے ہیں، اللہ کے سوا جتنے مددگار ہیں بلا لو، بلکہ ہم 15ویں پارے میں پڑھیں گے، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ اگر انسان اور جنات سب جمع ہو جائیں، عَلَىٰ اس پر، أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ کہ اس قرآن جیسا لانا چاہیں، لا يأتون بمثله تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، وَادْعُوا اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین صادقین جمع ہے صادق کی، صادق سچا، صادقین سچے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، کس چیز میں سچے؟
کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنا کر لائے ہیں. اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو آؤ میدان میں، آؤ کرو مقابلہ. فَإِن، پس اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو. تفعلوا فعل سے ہے نا، فعل کسی کام کا کرنا. فَإِن، پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، یہ بڑا عجیب جملہ ہے اور یہ صرف قرآن کریم کے ساتھ ہی جچتا ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہی جچتا ہے. وَلَن، اور ہرگز نہیں، تفعلوا کر سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، یعنی اس جیسا کلام، اس جیسی صورت بنا کے. اچھا، صورت ان کا مطلب ہے چھوٹی سی چھوٹی صورت. نکرہ ہے نا، تنکیر عموم کے معنی میں، چھوٹی سی چھوٹی. جیسے سورہ کوثر ہے، اتنی ہی بنا لو. جیسے سورۃ النصر ہے، سورۃ العصر ہے، چھوٹی سی چھوٹی صورت بنا لو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، بنا کے نہ لا سکو. وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی بھی بنا کے نہیں لا سکو گے، ہرگز نہیں بنا کے لا سکو گے. فَاتَّقُوا، فا اور اتقوا، یہ دو لفظ ہیں، فا اور اتقوا. فا تو اتقوا ڈرو، فاتقوا پھر ڈرو. النار، نار آگ سے، اور یہاں چونکہ شروع میں الف لام ہے، النار تو خاص آگ، اور اس سے مراد آخرت کی آگ، جہنم کی آگ. فاتقوا تو پھر ڈرو، النار جہنم کی آگ سے، التی وہ آگ، التی وہ آگ، وقود ایندھن، وقود ایندھن، ہا جس کا، اس کا، النار آگ کا، وقودھا جس کا ایندھن، الناس لوگ بنیں گے، والحجارہ، حجارہ حجر کی جمع ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اور حجارہ جمع ہے پتھر، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان تو انسان، جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، جو نافرمان ہیں، وہ تو جہنم میں جائیں گے. لیکن پتھر کس ضمن میں جہنم میں جائیں گے؟ تو اس کی ایک بات، ایک توجہ یہ ہے کہ عموماً مشرکین نے جو بڑے بڑے بت بنا رکھے تھے تو یہ مٹیریل سے اور خاص طور پر پتھروں سے زیادہ تر بنائے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو، جو اصل میں پتھر ہیں، جن کو تم نے خواہ خدائی کا نام دے رکھا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر دوزخ میں پھینکیں گے اور اس سے جہنم کی آگ بھڑکے گی. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اعدت، اور وہ آگ تیار کی گئی ہے، للکافرین، دو لفظ ہیں، لی کے لیے، الکافرین کافرین، اعدت للکافرین، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ اچھا، یہ جو چیلنج تھا قرآن کریم کا، یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. اور قیامت تک انسان اور دنیا اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے. اس کے سامنے صرف اور صرف سر جھکانا پڑے گا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کافی عرصے سے قرآن کریم کی بے حرمتی کا سلسلہ جاری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اپنی شکست کا اظہار ہے. یہ اپنی شکست کا اظہار ہے کہ ہم
دلیل کی دنیا میں، علمی دنیا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اب ہم اپنی شکست مٹانے کے لیے، وہ اردو کا محاورہ ہے کہ سیانی بلی کھمبا نوچے، تو بس پھر ہم ان حرکتوں پہ اتر آئے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی فتح ہے آج بھی، یہ اس کا اعجاز ہے آج بھی، کہ کوئی اس کا مقابلہ کرنا یا اس کو مٹا سکنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں نے یہ واقعہ پہلے بھی بیان کیا ہے، اسی سے متعلقہ ہے۔ کفر کوشش کرتا رہتا ہے اپنے ہر انداز میں، جیسے تیسے اس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، کفر کوشش کرتا رہتا ہے اور ہر دفعہ اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ الحمدللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ قرآن پڑھنے والوں، قرآن سمجھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ چاہے وہ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ حفظ کر رہے ہیں، چاہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کا فہم حاصل کر رہے ہیں، کسی بھی شکل میں ہے، ان کی تعداد بڑھ رہی الحمدللہ۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے پڑھنے اور اس کے یاد کرنے میں پاکستان کو خصوصاً یوں سمجھ لیں کہ منتخب فرمایا۔ پاکستان کو اللہ رب العزت نے خصوصاً یہ سمجھیے کہ منتخب فرمایا ہے، قرآن کریم کا حفظ، زبانی قرآن کریم یاد کرنا۔ پچھلے سال پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس ادارے کے تحت بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا وہ ادارہ تھا پاکستان کا وفاق المدارس العربیہ۔ وفاق المدارس کہتے ہیں اس کو۔ اس کے تحت یہ پورا پاکستان میں بات نہیں کر رہا، پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، صرف یہ ہمارے ہاں معروف ہے دیوبندی مکتبہ فکر، اس دیوبندی مکتبہ فکر کا بھی ایک بہت مخصوص سا حصہ، کچھ ادارے جو دیوبندی مکتبہ فکر کے تحت چل رہے ہیں، تو ان کا جو وفاق ہے، بورڈ ہے، اسے کہتے ہیں وفاق المدارس العربیہ۔ اس کے تحت پاکستان میں سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کریم طلباء نے حفظ کیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر تقریب منعقد ہوئی، اور اس تقریب میں شیخ سدیس بھی تھے، عبدالرحمن السدیس، انہوں نے باقاعدہ وفاق المدارس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں قاری حنیف جلندری صاحب، ان کو ایوارڈ دیا۔ ابھی حال ہی میں ایک پاکستانی بچہ ہے حافظ محمد ابو بکر، اس نے پوری دنیا میں جو قرات کا مقابلہ ہوا اس کے اندر اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس نے پہلی پوزیشن، اس سے پہلے بھی اس قسم کے بہت سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حوالے سے، تو یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے، روز بروز بڑھ رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے دلیل لاؤ، علمی میدان میں آؤ، دلیل کے میدان میں آؤ، کفر ناکام ہے وہاں۔ اچھا، میں مزے کی بات، یہ سوشل میڈیا پہ نا، یہ پرسوں کی بات ہے، یا شاید ہو سکتا ہے کل ہو، اتوار تھا یا پرسوں، یا کل یا پرسوں، وہ میں کلپ دیکھ رہا تھا چھوٹا سا، اور یہ تھا شاید امریکہ یا کسی ایسے ہی ملک کا تھا۔ وہ ایک اینکر تھا، وہ مختلف مذاہب کے لوگوں سے نا یوں راہ چلتے ہوئے سوال کر رہا تھا، آپ کس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں؟ کوئی کرسچن ہیں، کوئی جیوز ہیں، اس طرح مختلف لوگ تھے، کوئی غالباً کوئی یونیورسٹی تھی بڑی وہاں پر۔ اچھا، اس نے جتنے بھی کرسچن آئے ان سے سوال کیا، آپ کی بک کا بائبل کچھ سنا سکتے ہیں زبانی؟ نو۔ سنا سکتے ہیں؟ کرسچن نو، جیوز نو، کرسچن نو، جیوز نو۔ وہ 15-20 مختلف نوجوان لڑکے لڑکیاں سب سے وہ پوچھتا رہا۔ اس کے بعد نا اس نے کچھ مسلم لڑکے، تو انہوں نے کہا آپ کا مسلم، آپ اپنی جو کتاب ہے مذہبی سنا سکتے ہیں؟ ہاں سن لو، سن لو، سنائیں۔
پھر کسی نے سورہ فاتحہ سنائی، کسی نے سورہ اخلاص سنائی، کسی نے کچھ اور سنائی. یعنی دنیا کے اندر عملاً اس وقت یہ معجزہ موجود ہے. یہ دیکھو ہماری کتاب زندہ ہے، آؤ مقابلہ کروں. مطلب یہ میں کسی وہ مذہبی پروگرام کی بات نہیں کر رہا، یہ تو اوپن سڑک کنارے اور کسی پارک وغیرہ میں کھڑا، اس کے پاس غالباً امریکہ کا واقعہ یا ایسی کسی اور ملک کا، تو اللہ پاک ان کو میدان میں بلا رہے ہیں، آؤ نکلو سامنے، آؤ کرو مقابلہ، لاؤ اس جیسا. اور ساتھ یہ کہہ دیا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہندوستان میں نا، جب ہندوستان اور یہ سارا متحد تھا، ابھی تقسیم کا مرحلہ نہیں آیا تھا، تو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے. اور وہ جو اجتماعات ہوتے تھے ان میں مسلمان بھی ہوتے تھے، ہندو بھی ہوتے تھے، عیسائی بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، سارے ہوتے تھے. تو اسی طرح ایک پروگرام تھا، کافی بڑا پروگرام تھا، سب نے اکٹھے ہونا تھا. مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ وہ اسٹیٹ سیکرٹری تھے، نہیں بلکہ ایک اور تھے، وہ جن کی قبر ہے فلسطین کے اندر بیت المقدس میں، تحریک خلافت کے جو بانی تھے. محمد علی نام تھا ان کا، محمد علی نام تھا، محمد علی ہی نام تھا ان کا، محمد علی جالندری ان کا نام تھا. ہاں محمد علی جوہر، ہاں محمد علی جوہر ان کا نام تھا، اسٹیٹ سیکرٹری وہ تھے. تو انہوں نے جب پروگرام وہ پورا ڈیزائن کیا تو انہوں نے کہا تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کا آغاز کرنا ہے. تو سب نے کہا جی آپ یہ ایشو نہ چھیڑیں، اس لیے کہ اگر آپ یہ ایشو چھیڑیں گے تو مذہبی معاملہ بن جائے گا، وہاں ہندو بھی ہے، یہودی بھی ہے، سکھ بھی ہے، سارے ہیں، تو خواہ ایشو بنے گا، تو آپ برائے مہربانی یہ نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں، پروگرام تلاوت سے شروع ہوگا. سمجھایا سارے ساتھیوں نے، خدا نہ خواستہ کوئی حساس معاملہ ہوتا ہے، کوئی فساد نہ بن جائے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. پروگرام شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں، اور فلاں قاری صاحب کا نام لیا کہ وہ آئیں اور اللہ پاک کا کلام قرآن مجید اس سے محفل کا آغاز کریں. چنانچہ وہ آئے اور آ کے انہوں نے تلاوت کی. تو روٹین کی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک رکوع کرا لو، 2 رکوع کرا لو، پارا پورا پڑھوا لو. انہوں نے تلاوت کی. تلاوت ختم ہوئی تو انہوں نے کہا اب میں جو میرے یہاں بھائی موجود ہیں عیسائی مذہب سے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی آئے اور اپنی جو کتاب جو ان پر اتری تھی اس میں سے کچھ تلاوت سنائے. سناٹا، خاموشی. وہ تو کتاب اس کی تو زبان ہی بدل گئی، وہ تو ترجمے ہیں نا، ترجمے کے ترجمے کے ترجمے کے ترجمے کے ترجمے کے ترجمے. کوئی نہیں اٹھا. انہوں نے کہا میں پھر اعلان ریپیٹ کر رہا ہوں. کوئی نہیں اٹھا. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں یہودی حضرات بھی موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی آئے اور جو اصل زبان کتاب جو اتری تھی تو اس زبان میں آ کر تھوڑی سی تلاوت کرے. خاموش. پھر انہوں نے کہا ہندو مذہب کے لوگ بھی موجود ہیں، چلے میں ان میں سے کسی سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور ان کی جو کتاب جس شکل میں نازل ہوئی تھی اس کی تلاوت کریں. خاموش. پھر انہوں نے سکھوں کو اناؤنس کیا، ان کو مخاطب کیا کہ آپ حضرات بھی موجود ہیں تو آپ کی کتاب اصل جس شکل میں اتری تھی تو اس میں سے آئیں کچھ تلاوت کریں. کوئی بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا. اس موقع پر پھر ایک یہودی نے کہا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس ایسی چیز ہے اس پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی حقانیت اور اپنا اعجازی پہلو دنیا سے منواتا ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور یہ کہا تھا نا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تو یہ اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ للہ الحمد للہ شکر للہ الحمد وللہ شکر. بالکل ایسا ہی الحمدللہ.
یہ بھائی کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ احساس بخشا ہے کہ ہم نے اس پاک کلام کو اللہ کے گھر میں جا کر مکمل کیا ہے، تو پھر اللہ ہی کے گھر میں جا کر دوبارہ سے اس کا آغاز بھی کر دیا ہے، اس نیت کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ کہ تکمیل بھی انشاءاللہ وہیں پر ہوگی۔